الكبير رمضان الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. جزاکم اللہ خیر قاری صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تلاوت کا. ناظرین، ترجمہ پیش کر رہا ہوں. جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں تو آپ تشکراً اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں. بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے. بے شک
بے شک بہت ہی خوبصورت. اپنے تمام ویورز کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ہم سب سے پہلے تو سلام پیش کریں گے. رمضان الکبیر کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. ایک بار پھر سے آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے، اور آج دوسرا عشرہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے. ویسے تو پورا رمضان میں آپ استغفار کریں، لیکن دوسرا عشرہ ہے، دوسرے عشرے میں تو ویسے بھی ہمیں اپنے گناہوں پر جو ہے وہ شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کی. سب سے پہلے تو یہ محسوس کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ گناہ ہے. آج کل کی نفسا نفسی کے دور میں ہم شاید گناہ اور ثواب کو بالکل بھول گئے ہیں. ہم ہر کسی نے اسلام کی ڈیفینیشن اپنے مطابق نکال لی ہے، اور وہ اپنے مطابق اس چیزوں کو موڈیفائی کر کے سمجھتا ہے کہ جیسے دین یہ اسی کا ہے. لیکن محسوس کریں جو چیزیں حرام کہی گئی ہیں ان کو ریئلائز کریں کہ وہ حرام ہے. جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم ان کو کھاؤ پیو اور حلال کام کرو، حلال رزق کماؤ، تو پھر آپ کے لیے آسانیاں آئیں گی، اور پھر بہت سے اور کام بھی سبب بنتے چلے جائیں گے جب آپ کے اندر حلال جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے کہ توبہ کرو، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں توبہ قبول فرمانے والا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ رحم کرنے والا ہوں. بے شک اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے. اور جس طرح فضا آپ نے بتایا آج آخری دن ہے اس عشرے کا، اور یہ بخشش کا عشرہ ہے. اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے اور ہمارے والدین کی اور وہ تمام لوگ جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے. آج چونکہ جمعہ ہے تو تمام شرکاء کی جانب سے ایک دفعہ پھر جمعہ مبارک. اور ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعہ ہے. اس دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کیونکہ یہ مجھے پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھنے کی، کثرت کرنے کی، کیونکہ یہ ہمارے جو دل کا اطمینان ہے اس کا باعث ہے. جو پریشانیاں ہیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، آپ کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی غم لاحق ہے اور دل کو سکون نہیں ملتا تو یقین کیجئے درود پاک کی کثرت کریں تو وہ تمام غم دور ہو جائیں گے. اور وہ جو آپ کے راستے، شاید جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار راستے نہیں بن رہے، کوئی راستے سبب نہیں بن رہا کوئی، تو راستے آپ کے لیے اللہ بنا دیتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسے پانی ریت میں راستے بناتا ہے، آپ درود پاک پڑھیں، آپ کے لیے انشاءاللہ کامیابیوں کا سفر شروع ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج چونکہ 20واں روزہ ہے تو عصر کے بعد، جو کہ اب سے کچھ لمحات کے بعد پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک جن میں 20واں روزہ ہے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے. اور یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہوتا ہے. آپ جب خلوت میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک ثبوت اس چیز کا ہوتا ہے فضا کہ آپ کو کوئی اور اہمیت نہیں ہے دنیا کی. اللہ کی رضا کے لیے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. پورے سال میں صرف یہ 10 دن یا 9 دن آپ کو جو ہے، تو وہ اس پورے 9 دنوں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ان کا اعتکاف جو ہے بیٹھنے کا پورا مرحلہ قبول فرمائے. پھر آپ اب چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خلوت میں اور پھر اللہ تعالیٰ کو کثرت رائے سے یاد کرتے ہیں. موبائل فون لے کر مت جائیے گا، میری تو یہ درخواست ہے. پتہ چلے کہ فوکس جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے رہے. پتہ چلے کہ فون جو ہے وہ آپ ساتھ لے کر گئے ہیں، فون سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنا تب اعتکاف پہ بیٹھے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کی راتیں شروع ہو جانی ہیں، تاک راتیں ہیں. آج سے ہی ہم چونکہ 21ویں رمضان میں داخل ہو جائیں گے مغرب کے بعد، تو تاک راتیں شروع ہو جائیں گی. ان تاک راتوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اور پھر آگے چل کر ہم نے اپنے پروگرام میں بہت سی فضیلت تاک راتوں پر اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. اور بالکل یہ جو آخری عشرہ ہے یہ تو ویسے ہی تاک راتیں اس میں بہت ساری آتی ہیں، 27ویں رات بھی آتی ہے. تو اللہ خیر کرے. ان سے بھی ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے لیے بھی اللہ پاک اس میں آسانی پیدا کرے، اور وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بھرپور آسانی پیدا کرے. اور وہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھنے جا رہے ہیں ان سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے. ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی عمران راحت علی خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، کل بھی تشریف لائے. بہت ہی خوبصورت آواز اور محفل میں ہماری رونق بھی ہوتے ہیں، سما باندھتے ہیں. عمران بھائی خوش آمدید، جمعہ مبارک آپ کو. خیر مبارک. کیا سنائیں گے آج؟ بس یہ التجا ہے. رمضان الکبیر. ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. آج بات ہوگی فتح مکہ کے حوالے سے، جو عظیم الشان فتح ہے اس کے واقعات کیا ہیں، اصل اس کی حقائق کیا ہیں، اس پر بات کریں گے، اس پر روشنی ڈالیں گے. ناظرین جب فتح مکہ کا وقت تھا تو حضور جب داخل ہو رہے تھے مکہ میں تو حضور تشریف فرما تھے اپنی اونٹنی پر اور ذرا سے عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے تھے، انکساری کے ساتھ جھکے ہوئے تھے، سر پر یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی. اور جب حضور داخل ہو جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ کا 7 دفعہ چکر لگاتے ہیں اور حضور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کو تلاوت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، جو ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ
آج حق آ چکا اور باطل مٹ چکا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اسی پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے اسکالر سیگمنٹ میں ہمیں ممتاز اسکالرز نے جوائن کیا ہے۔ جناب ہمارے درمیان موجود ہوں گے ڈاکٹر علی وقار صاحب، جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کا کانٹینٹ بھی لکھا ہے اور پہلے بھی تشریف لائے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ غلام جعفر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی بھائی آپ کی جانب آؤں گا، فتح مکہ یہ اتنا عظیم الشان ایک فتح بھی ہے، ایک واقعہ ہے، بہت سبق آموز، اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے، عام معافی بھی حضور نے دے دی، کس طرح سے روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آ کے قدروں کی اصل کا تعین کیا۔ رسول اللہ سے پہلے فتح کا معنی ہی اور تھا۔ فتح یہ تھی کہ آپ مار دھاڑ کر کے سب کے مطلب ہر شہر تخت و تاراج کر کے شہر اجاڑ کے جب قبضہ کر لیتے تو اس کو فتح کہا جاتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، سروں کی نہیں، اصل فتح وہ ہوتی ہے جو دلوں کی فتح ہوتی ہے۔ سبحان کوئی سر نہیں کاٹا مگر سب کے دلوں کو، قطرہ بہائے بغیر، ہاں سب کے دلوں کو ایسے کاٹ دیا کہ سب کے دلوں میں خود بس گئے۔ جب رسول اللہ تشریف لا رہے تھے تو آپ کی اونٹنی قصوہ جس پر سوار تھے، آپ کا سر ذرا سا نہیں جھکا ہوا تھا، بلکہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے پشت پر آپ کا سر نیچے لگ رہا تھا۔ یعنی یہ میسج ہے، یہ کیسا فاتح ہے کہ جب اب وہ وقت ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا، بربریت کی، یہاں سے نکالا، آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا، اب آپ اتنی قوت سے آ رہے ہیں کہ پورا مکہ بھی سامنے کھڑا ہو جائے تو خس و خاشاک کی طرح بہ جائے۔ بالکل، مگر یہ نبوی نفسیات ہیں کہ آپ نے طاقت میں آ کے بدلہ نہیں لینا۔ سبحان اللہ۔ کمزور تو ہر کوئی معاف کرتا ہے، وہ کیا معافی کے جب آپ کاری کچھ نہیں سکتے۔ معافی کا مفہوم ہی تب متعین ہوتا ہے کہ جب آپ سب کچھ کر سکتے ہوں، آپ طاقت میں ہوں، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہو، لیکن آپ صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ نے چھوڑ دیا۔ اب جب وہ سامنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آج آپ کیا کریں گے؟ تو حضور نے حضرت یوسف والی بات فرمایا، میں وہی کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آگے جو بدترین دشمن تھا وہ کہتا تھا کہ ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ کا باپ بھی کریم، آپ کا دادا بھی کریم، کریموں سے ہیں اور آپ بھی کریم، تو لہٰذا آپ سے ہم کرم کی امید رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرم کیا، مگر اس کرم پر اپنے کسی اصول پر کمپرومائز نہیں کیا۔ کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا، کعبۃ اللہ کو پھر اللہ وحدہ لا شریک کی سجدہ گاہ کو بنایا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کا پیغام دنیا میں ہمیشہ اللہ کے بندوں کے ذریعے نافذ ہوتا ہے۔ کعبہ ان سے اپنا بھرا ہوا تھا، نجس بتوں سے، ناپاک بتوں سے، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہیں ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کعبہ سے بت کو اٹھا کے پھینک دیا، اور کعبۃ اللہ کی چابی چند سال پہلے عثمان بن ابی طلحہ ایک شخص ہیں جن کے پاس چابی تھی، تو جب رسول اللہ آئے تو اس نے کعبے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تو حضور نے غور سے دیکھا اور فرمایا، عثمان بن طلحہ ایک وقت آئے گا کہ تو یہ چابی مجھے دے گا اور میں پھر تجھے واپس کر دوں گا۔ تو کریمی دیکھیے کہ وہ چابی عثمان بن طلحہ نے واپس کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ چابی واپس کر دی۔ یہ واقعہ سر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فتح کا مفہوم کیا ہے، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قدروں کا احیاء کیسے ہوتا ہے، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبوی نفسیات کیا ہیں، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب آپ کسی پر طاقت پا لیں تو آپ نے اپنا رد عمل جارحانہ نہیں کرنا، کیسا اس رد عمل کو رحیمانہ اور کریمانہ کرنا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ کسی کا دل جیتنا چاہیں، آپ کہیں پر اسلام کا نظام نافذ کرنا چاہیں تو اسلام کا نظام تلوار سے نافذ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے مکہ پر تلوار سے حملہ نہیں کیا، بلکہ مکہ پر اپنے کردار کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور مکہ پر اپنی عظمت کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جب گئے اور سب کو اعلان عام کر دیا، خبردار کسی کو سر نہ کاٹا جائے، کسی کے ساتھ یعنی تلوار نہ اٹھائی جائے، حتیٰ کہ آپ کا بدترین دشمن ابو سفیان اس وقت تک جو بدترین دشمن تھا، اور ہر غزوہ میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ ان کی تھی۔ جب حضرت عباس کی امان لے کر وہ آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت عمر ان کے پیچھے دوڑتے ہیں سر قلم کرنے کے لیے، وہ عباس کے اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور اونٹ آگے جلدی سے جا رہا ہے رسول اللہ کے پاس۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت عمر پہنچتے، حضرت عباس جو حضور کے چچا، وہ ابو سفیان کو اپنی امان دے کر کہتے ہیں عمر قتل کرنے آ رہا ہے، میں امان دے کر لائیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ کو اللہ نے یہ کیسا دے دیا سب کچھ۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں ابو سفیان لہ تو لال سے کام نہ لے، کلمہ پڑھنے آیا، کلمہ پڑھ، تو ورنہ عمر تجھے تیری سر اڑا دے گا۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تو حضور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا بے شک بدترین دشمن تھا۔ اب یہ بڑی اہم بات آخری، یہ آپ کا بدترین دشمن تھا، لیکن یا رسول اللہ یہ مکہ کا سردار ہے،
تو اس کو سردار کی نفسیات کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ ایسا فرما دیں تاکہ یہ جب واپس جائے تو اس کی عزت بچ جائے. دشمنوں کی جو عزت بتائی اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ جاؤ اعلان کر دو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے. یہ پس منظر ہے اس کو. سبحان اللہ. مطلب یہی تو ہے, یہ ظرف کی بات, یہ ظرف ہوتا ہے, یہی تو ظرف ہے. اور ہم تو خیر ہے ہی انسان, اور انسان تو ہوتا ہی غلطی کا پتلا ہے. میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ابھی اگر کسی کو کوئی فتح مل جائے یا کسی کے پاس بہت پیسے آ جائے, کما لیں, آپ دیکھیں شادیوں میں کیسے شو آف کیا جاتا ہے, ڈالرز برسائے جاتے ہیں, اس قسم کی حرکتیں. ہم تو بے وقوف ہو کے ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم فتح اور جشن کا مقصد کچھ اور بھول جاتے ہیں, اس کی نبض پکڑنا بھول جاتے ہیں. اصل تو جیسے فتح بتایا ڈاکٹر صاحب نے, اس طرح سے کہ ابھی آپ کو دیکھ کے سوسائٹی میں کیا لگتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی سیٹ ملی ہے یا کسی نے کسی جگہ پر کوئی فتح, اس کا جشن کس طریقے سے منائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. میں ڈاکٹر صاحب کی ہی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جس طرح وہ بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے کہ رسول پاک نے فتح کے مفہوم کو بدل دیا. اصل میں جو رسول اور آل رسول نے ہمیں میسج دیا ہے, جو ہمیں سبق دیا ہے, وہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ طاقت کا نام حق نہیں ہے. طاقت حق نہیں ہوتی, حق خود طاقت ہوتا. طاقت کے ساتھ حق کو نہیں منایا جاتا. دیکھیے کہاں گیا وہ نمرود, طاقت تھی, خدائی دعوے تھے, لیکن طاقت ایک طرف رہ گئی. جب حق نے منوایا تو آج بھی ابراہیم اور آل ابراہیم موجود ہے. ابراہیم کی سنتیں موجود ہیں, آل ابراہیم موجود ہے. آج آپ کو پوری دنیا میں آپ پھر کے دیکھ لے, کوئی فخر سے نہیں کہے گا کہ میرے خاندان کا تعلق نمرود سے ہے, لیکن آل ابراہیم سے نسبت دینے والے آج بھی موجود ہیں. اسی طرح آگے بڑھیں. فرعون کہاں گئے اس کا اقتدار, کہاں گئی اس کی وہ طاقتیں, اور ایک طرف موسیٰ ہے اور آج بھی حضرت موسیٰ کا نام ہے, اور کہاں گئے وہ اس کے اقتدار اور کہاں گئی وہ قوتیں. لیکن ادھر دیکھیں کہ جب حق اپنے آپ کو منوانے آتا ہے تو اسی متکبر کے گھر میں موسیٰ کو پال کے دکھاتا ہے. تو یہ یعنی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ طاقت کا نام, زور زبردستی کا نام, تلوار کا نام حق نہیں ہے. حق خود ایک طاقت ہے. کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو حق ہوتا ہے وہ دلیل سے منوایا جاتا ہے, وہ کردار سے منوایا جاتا ہے. اور دیکھیں کہ کس طرح رسول پاک جو ہے جب داخل ہوتے ہیں تو وہی دشمن جو کانٹے بچھاتے تھے, وہی دشمن جو میرے نبی کے اوپر پتھر برساتے تھے, آج وہ یوں دبکے ہوئے کھڑے ہیں اور رسول وہاں کھڑے ہیں. اور جب رسول پاک سے پوچھا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے, تو وہی ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا, میں وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا. چونکہ نبیوں کے جو کردار کی ایک لڑی ہے, جو ایک سلسلہ ہے, وہی ہے. یہ ہمارا نبی تمام نبیوں کے کردار, صفات, کمالات کا جو ہے وہ ان سے بدرجہ بہتر آئینہ ہے. ہمارے نبی میں تمام نبیوں کی صفات ہیں. پھر آپ اس کو آگے بڑھا کے دیکھیں کہ یہی جو رسول پاک کی صفت ہے دشمن کو معاف کرنا, آپ اس کو آگے بڑھائیں, رسول کے خاندان میں آ جائیں. آج 20 رمضان المبارک ہے, حضرت علی کی شہادت کا کہ ایام ہیں, تو میں اس حوالے سے ایک جملہ دیتا چلوں کہ قاتل سامنے کھڑا ہے. جب قاتل سامنے کھڑا ہے اور ادھر علی زہر کی بجھی ہوئی تلوار سے زخمی ہے, اور ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں, باقی لوگ جانتے ہیں کہ زہر میں ایک صفت ہے کہ وہ جب جسم میں سرایت کرے تو اس میں پیاس کی شدت بڑھتی ہے. گرمی کا موسم ہے, زخمی ہے, زخمی کو بھی فطرتاً پیاس زیادہ لگتی ہے, پھر زہر کا اثر ہے. اس کے باوجود جب علی کو پیاس لگتی ہے اور وہ امام حسن سے فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن مجھے کوئی ٹھنڈا پانی دو, کوئی دودھ دو, لیکن جب لایا جاتا ہے تو ادھر سامنے قاتل آتا ہے. تو حضرت علی کی سب سے نظر پہلے جو ہے وہ اس کے خشک ہونٹوں پہ پڑتی ہے. فرمایا بیٹا حسن اس کے ہونٹ خشک کیوں ہیں؟
عرض کیا کہ بابا پیاس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہیں، تو فرمایا بیٹا یہی دودھ مجھے نہ دو، میرے قاتل کو پلا دو۔ اس سے آگے بڑھے امام حسن پہ آئیں۔ امام حسن دروازے پہ کھڑے ہیں، ایک دشمن آتا ہے شامی، گالیاں دیتا ہے امام کو، فرزند رسول کو گالیاں اتنی دیتا ہے تھک جاتا ہے، لیکن جب وہ تھک جاتا ہے تو یہ ہے رسول کا بیٹا، یہ ہے کردار رسول جو ان میں آیا ہے کہ حضرت امام حسن جب وہ تھک جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اگر تو پیاسا ہے تو تجھے پانی پلاؤں، اگر تو بھوکا ہے تو تجھے کھانا کھلاؤں، اگر تو مقروض ہے تو تیرا قرض ادا کروں۔ آپ یہی اس کو آگے تھوڑا سا بس آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت امام زین العابدین کتنا بڑا بدترین دشمن مروان بن حکم کہ جو کچھ کیا بنو امیہ نے، کیا کچھ نہیں کیا، امام زین العابدین کے باپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا کربلا میں، لیکن وہی مروان جب امام کے پاس آتا ہے پناہ لینے کے لیے تو امام زین العابدین اسی کو پناہ دیتے ہیں۔ حسین ابن نمیر جو حضرت علی اکبر کا قاتل ہے، امام زین العابدین کے جوان بھائی کا قاتل ہے، شبیہ پیغمبر کا قاتل ہے، وہ آتا ہے، امام اس کو پناہ بھی دیتے ہیں، اس کو کھانا بھی دیتے ہیں، پھر وہ شرمندہ ہو کے پوچھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ فرمایا پہچان تو میں اسی وقت گیا تھا، اپنے بھائی کے قاتل کو کوئی نہیں بھولتا، لیکن وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار، اور یہی شان ہے جس خاندان کی، اور یہی تربیت ہے ہمارے لیے کہ جب آپ پاور میں ہوں، جب آپ کے پاس وہ طاقت ہو، اس وقت آپ نے معاف کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آئیں گے، فتح مکہ پر چونکہ بات ہو رہی ہے، سب سے بڑا سبب صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہے جو قریش نے خلاف ورزی کی۔ میں چاہتا ہوں اس پر آپ روشنی ڈالیں، اس واقعے کے حوالے سے بتائیں کہ جب خلاف ورزی کی ایکچولی یہ تھا کیا اور کس طرح سے یہ پیش آیا۔ اور دوسرا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ہم کیوں کسی کو معاف نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، دیکھیے یہ فتح مکہ کی بنیاد پڑی ہے صلح حدیبیہ میں۔ صلح حدیبیہ ایک ایسی صلح ہے جس میں مسلمانوں نے نہایت کمزور شرائط پر معاہدہ کیا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق جیسا بندہ حضرت ابوبکر کے پاس گیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا حق پر ہیں، اگر حق پر ہیں تو اتنی کمزور شرائط پہ معاہدہ کیوں کر رہی ہیں؟ ان کو ایک شرط پہ اعتراض تھا کہ اگر کوئی کافر مکہ سے مسلمان ہو کے آ جائے تو ہم پابند ہیں، واپس کریں گے، اور اگر ادھر سے کوئی مسلمان مکہ چلا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس شرط پہ ان کو بڑا اعتراض تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کی بصیرت ہم سے بہت زیادہ ہے، وہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا تسلی دے کے خاموش کروا دیا گیا۔ ادھر اللہ کے رسول نے اللہ نے آیت نازل کر دی کہ آپ آپ کے اصحاب مضطرب نہ ہوں، یہ تو ہم نے فتح مبین ہے جس کی بنیاد رکھ دی۔ 10 سالہ معاہدہ ہوا۔ اچھا اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھیں مدینہ ہجرت کی، 2 ہجری میں بدر، 3 ہجری میں احد، پھر خندق، جو جنگ در جنگ ہو رہی تھی، تو دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے ٹائم نہیں مل رہا تھا، سارے وسائل، ساری توجہ جنگوں پر لگ رہی تھی۔ تو رسول اللہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے تاکہ اطراف و اکناف کی ریاستوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔ اس لیے رسول اللہ نے دعوت کے نقطہ نظر سے کمزور شرائط پر معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس دوران 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی۔ اب پوری توجہ ہر علاقے میں ایک صحابی جا رہا ہے قرآن سکھانے، مسائل سکھانے، اسلام کی دعوت دینے، اور اسلام تیزی سے عرب کے اطراف اور اکناف میں پھیل گیا۔ مین وائل کیا ہوتا ہے کہ بنو بکر اور بنو خزاع یہ 2 قبیلے تھے، ایک قریش کا حلیف تھا اور ایک رسول اللہ کا حلیف تھا۔ اب حلیف کا مطلب ہوتا ہے ساتھی۔ اب کیا ہوا کہ طے یہ پایا، اب فتح مکہ کے ایک اور بہت بڑا سبق وعدے کی پاسداری، طے یہ پایا کہ اگر ان کے کسی حلیف پر ادھر سے کسی نے حملہ کیا تو یہ سب اکٹھے ہو کے اپنا دفاع کریں گے، جنگ لڑیں گے، اور سیم ادھر سے ہوگا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ کے حلیف قبیلے بنو خزاع کے ایک فرد نے اس کو روکا، وہ نہ رکا، اس نے بدلے میں بندہ مار دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا اور 40 بندے بنو خزاع کے مار دیے۔ بنو خزاع کا سربراہ جو تھا وہ رسول اللہ کی خدمت میں آ گیا کہ یا رسول اللہ وعدہ وفا کیجئے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تم سے لڑے گا، وہ ہم سے لڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا اور فرمایا یا تو 20 بندوں کا خون بہا دو، خون بہا دو، یا پھر صلح حدیبیہ ختم اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہاں وہ کچھ نوجوان اور اوباش اور بڑے لاؤبالی لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے برجستہ کہہ دیا کہ ہم پھر معاہدہ صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔ وہ یہ واپس پلٹ آئے۔ اب وہ جو وہاں کے سنجیدہ اور سردار لوگ تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اب اسلام کتنی بڑی قوت بن چکا ہے۔ ان کو جیسے ہی اندازہ ہوا، ابو سفیان پیچھے سے پلٹ کے آیا، رسول اللہ کی خدمت میں آیا، رسول اللہ نے چہرے انوری پھیر لیا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے گھر میں اپنی بیٹی حضرت ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ کے پاس گیا۔
گھر میں گیا تو جب بیٹھنے لگا تو انہوں نے نیچے سے چٹائی کھینچ لی. انہوں نے کہا کہ آپ میرے والد ہیں، درست بات، لیکن آپ مشرک ہیں اور یہ رسول اللہ کی چٹائی ہے، تو رسول اللہ کی چٹائی پہ ناپاک نہیں بیٹھ سکتا. جب اس نے یہ حالت دیکھی اس نے کہا یہ تو معاملہ سر سے گزر چکا ہے. اگر میری بیٹی اتنی کمیٹڈ ہے تو کوئی دوسرا کتنا کمیٹڈ ہوگا. جی ہاں. تو وہ اب حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت عمر، حتیٰ کہ حضرت علی کے پاس گیا. انہوں نے کہا جی ہمارے بس سے معاملہ نکل گیا. وہ خیر اکیلا کھڑا ہو کے اس نے اعلان کیا تجدید کا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. وہ واپس پلٹ گیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور خفیہ تیاری کا حکم دیا. 10,000 کا لشکر جرار جب لے کے پہنچے مکہ کی رات میں تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابیوں، جب ہم نکلے تھے تو چھپ چھپا کے نکلے تھے، رات کو داخل ہوں گے تو چھپ چھپا کے پھر دن کی روشنی میں. اور رات کو جب قریب مکہ کے پہنچے تو اطراف و کناب میں حضور نے فرمایا الاؤ جلاؤ آگ کے تاکہ اسلام کی ہیبت طاری ہو. ادھر سے بہت سارے سرداران قریش بشمول ابو سفیان جب آئے تو حضرت عباس کھڑے تھے. تو اب جب پہلے میں نے بتایا نا یہاں سے وہ امان لی تو ابو سفیان کہتا ہے اے عباس دیکھ تیرا بھتیجا بادشاہ بن گیا. حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان آج بھی تیری نگاہ وہی سردار مکہ اور بدو والی رہی. یہ نبوت ہے، یہ سرداری نہیں ہے. اللہ کے بندے اس کو نبوت کی نگاہ سے دیکھ. پھر رسول اللہ اسی لاؤ لشکر کے ساتھ جب تشریف لاتی ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ آج، انہوں نے کہا کہ آج تو قتال کا دن ہے. حضور نے فرمایا نہیں، آج رحمت کا دن ہے، اللہ یہ کہ کوئی تم پر تلوار اٹھائے. اس کا جواب پھر اللہ رب العزت نے وہ فتح دی کہ 10,000 وہاں سے آئے تھے. اور فتح مکہ والے دن یہ عام طور پہ 10,000 صحابی تھے ساتھ حضور. 10,000 سے 2,000 اس دن مسلمان ہوئے تھے جس دن مکہ فتح ہوا. اور پھر یہ 12,000 آگے حنین کی طرف گئے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب، اور بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. چونکہ فتح مکہ کا عظیم الشان دن ہے ناظرین، اور اس پر بات ہو رہی تھی. ابھی چونکہ وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، اس سیگمنٹ میں گفتگو تو بہت ہو سکتی ہے، مگر ہمارے درمیان عمران راحت صاحب موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں. عمران بھائی اچھا، ڈاکٹر صاحب بھی فیوریٹ ہے ماشاءاللہ، ہمارے بھی بڑے فیوریٹ ہیں. یہ ان کی افطار تو ہماری زیادہ فیوریٹ ہے، یہ ہماری افطار بھی انہوں نے کروائی ہے اور آج ہمارے ساتھ یہ افطار کریں. جی بالکل. عمران بھائی کیا سنائیں گے؟ کون سا کلام؟ فتح مکہ کی خوشی. جی جی. ویلکم بیک جی. رمضان الکبیر یہ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کچن میں اس وقت میں انٹر ہو چکی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ کچن میں ہمارے داخل ہونے کی پریکٹس ایک ہی ہے کہ آپ نے لائف بوائے سے اپنے ہاتھ پہلے اچھی طرح دھونے ہیں، کیونکہ ہر افطار ٹیبل کو سیف بنائے گا صرف لائف بوائے. اور ہر نیکی کی جانب جو پہلا قدم ہے وہ ہم نے بڑھانا ہے، تو لائف بوائے سے ہم نے ہاتھ دھونے ہیں. تو ہم سب سے پہلے لائف بوائے سے ہاتھ دھوتے ہیں اچھے سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کچن میں داخل ہوں گے. تو یہ ہمارے ہینڈ تو ہو گئے ہیں واش. اچھا اتنے لائٹ ہو جاتی ہیں، اس کی ایک تو خوشبو، پھر یہ بھرپور ہے ود وائٹامنس. تو آپ بھی اپنے ہاتھ جو ہیں وہ لائف بوائے سے بالکل پاک صاف بنائے، جراثیم سے. ہیلدی ہینڈز. ہاں، افطار ٹیبل کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیلدی رہے تو سب سے پہلے خود جو ہے وہ صفائی کا خیال رکھیں، اور صفائی تو ویسے ہی نصف ایمان ہے. تو یہاں پر ہم اب کچن میں آ رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہمارے شیف ندیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، ندیم چیمہ صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے جی آج افطار میں؟ جی آج ہم بنا رہے ہیں سٹیک. اور مزے کی چیز ہے کہ ہمارے ویورز کے لیے کہ سٹیک کی سوس سے ہی ہم بنائیں گے برگر، گرل برگر یا چکن برگر. اس کا مطلب ہے کہ آج تو برگرز بھی ہیں اور ساتھ میں سٹیک بھی ہے. اور اسی پاستے کی سوس سے جو ہمارا پاستا سٹیک کی سوس ہوگی اسی سے بنائیں گے ہم الفریڈو پاستا. الفریڈو پاستا. غور سے سن لیں وہ لوگ جو کہ پاستے کے شوقین ہیں. اور پاستا آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا مزیدار قسم کا، الفریڈو جو ہے نا بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے. اوکے، الفریڈو پاستا ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر سوس ریڈی ہو رہی ہے. کیسے سوس تیار کی ہے جی؟ جی ابھی دودھ میں نے بوائلنگ کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس میں میں نے تھوڑی سی کریم ایڈ کی ہے. اب اس میں میں تھوڑے سے کروں گا ادرک لہسن کا تڑکا لگانے کے بعد. ٹھیک ہے. اس میں ڈالوں گا سالٹ ہاف ٹی اسپون سالٹ. نمک ذرا کم ہی رکھیں گے. 1 لیٹر دودھ ہے. ٹھیک ہے. اور بلیک پیپر ہاف ٹی اسپون دودھ، اس کے اندر تھوڑی سی کریم ایڈ کی، اور پھر اس کے بعد اوریگانو ڈالا، تھوڑا سا ضرورت کے مطابق نمک ڈال دیا، بلیک پیپر ڈال دیا، اور اوریگانو پیسٹ. 50 گرام میں ڈالوں گا ایڈم کی چیڈر چیز جی ہم یوز کریں 50 گرامز. بہترین. آپ کو پتا ہے کہ چیز ایڈمز کی سلائس چیز بھی ہے، موزریلا بھی ہے، چلی چیز بھی ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے کیوب میں سلائس میں آپ یوز کر سکتے ہیں. بلکہ جو برگرز بننے ہیں ان میں تو سلائس چیز بھی آ سکتی ہے.
تو ہمارے پاس ابھی الفریڈو پاستا میں ہم نے چیز یوز کی ہے, اس کو پکائیں گے, ٹھیک ہو گیا جی. تو جی اب جو ہے نا میں نے ایگ کو فرائی کیا ہے برگر کے لیے, اور ہمارا برتن ہو چکا ہے گندا, تو اسے کریں گے واش. ہاں جی, اور آپ کو پتا ہے کہ جمی ہوئی چکنائی کے لیے وم کا لیمن بار سب سے بیسٹ ہے, اور وہ آپ کی جمی ہوئی چکنائی کو, یہ برتنوں کو چکا چک صاف ستھرا کر دیتا ہے. تو اس میں ہے جی لیمن اور نمک, اور اس کی ہے جو ڈبل پاور کے ساتھ ہے, جمی ہوئی چکنائی کو نکالتا ہے جی وم کا یہ گرین لیمن بار, جس میں لیمن اینڈ سالٹ. اور ویسے بھی آپ کو میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ کے کپڑوں میں بھی کوئی داغ ایسا ہو نا جو بہت پکا ہو اور وہ اترے نا, تو آپ لیمن کو اس پہ بھی تھوڑا سا رب کریں نا تو وہ بھی اتر جاتا ہے. اور ویسے بھی وم کا تو لیمن بار ہے, تو آپ کے برتن کے اوپر جتنی بھی جمی ہوئی چکنائی ہے وہ سب صاف ستھری کر دیتا ہے, اور آپ کے برتن نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی, میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ شیف سے پوچھ لیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. 10 of 10 صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی, یہاں پہ ہمارا برتن ہو گیا نیٹ, اس کو ہم نے رکھ دیا چولہے پر. اور اب میں نے مسنگ کیا اس میں اسٹوک بھی ڈالنا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس اسٹوک نہیں ہے تو ہم کنور کا اسٹوک چکن پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں. کنور نے ویسے کتنا معاملہ حل کر دیا ہے. کنور کیچپ سے لے کے, نوڈل سے لے کے, چکن کیوبز ہیں, چکن سٹاک ہے, پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس لیمن پاؤڈر ہے. ہم تو روز کنور کی کوئی نہ کوئی جو آئٹم ہے اس کو یوز کرتے ہی ہیں. اچھا جی, یہاں پر ہم نے اس میں پاستا کی سوس جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے. اب اس کے اندر, اس پین کے اندر آئی گیس ہم نے یوز کرنا ہے بٹر, ایڈمز کا بٹر. ہم ایک بار یوز کریں گے اس میں ایڈمز کا بٹر, آپ کو جتنا ضرورت ہے اس کے مطابق. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایڈمز کی جتنی بھی آئٹمز ہیں وہ نیچرل وے میں جیسے ہوتے ہیں اس طرح ریڈی ہوتی ہیں. کوئی پریزرویٹیوز نہیں ہے, کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں ہوتا ہے, تو آپ کو مکمل رینج جو ہے وہ ایڈمز کی چیزوں کی مل جاتی ہے. اگر آپ اچھا, یہ تو ہمارے پاس پوٹیٹوز آ گئے, فرائز میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے, اب اس میں ڈالوں گا. تو اس طرح سے یہ اسٹائلش بنا سکتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی کٹر لے کے, اس طرح سے جی کٹر لے کے آپ اس طرح سے, اور یہ بوائلڈ ہے, بوائلڈ اوکے. اور بٹر میں اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے کیونکہ یہ آلریڈی بوائلڈ ہے, تو اس کو کوئی بات نہیں. اس میں جو ہے ہم نے زیتونی ڈالی ہے, شملہ مرچ, اس میں آپ مشروم ڈال سکتے ہیں, مشرومز ہیں, زیتونیز ہیں, بروکلی ہے, جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. یہ سائیڈ ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں نا, یہ وہ ہوگی ہے. اس کو ہلکا سا بٹر میں ہلکا سا نمک ڈال دیا اس میں, اوریگانو ڈال دیا, اور بلیک پیپر. اور سوتے اس میں پٹاٹو, سوتے پٹاٹو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, اپنی چوائس ہے کہ آپ اسٹیک کے ساتھ یا برگر کے ساتھ. ہم نے تو بلکہ ایک بار اپنے ویورز کو وہ بھی دکھایا تھا کہ وہ کیسے اپنا جو میش پوٹیٹو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اس کو ادھر رکھ دیں, چلے جی ڈسکارڈ کریں. تو یہاں پہ ہماری سوس بھی تیار ہونے جا رہی ہے, اور اب ہم جو ہے نا برگر کی کریں گے گارنش. اور اب مزے کی چیز ہے کہ میں اس میں جو ہے نا مایونیز کا استعمال نہیں کروں گا. مایونیز سوس میرے پاس ہے, اس میں ڈالوں گا ہماری جو سوس تیار ہو رہی ہے. ہماری جو سوس الفریڈو پاستا کی تیار ہو رہی ہے وہ سوس سے آپ اس کو جو ہے وہ لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس سوس کا ابھی تو یہ بن رہی ہے نا, ابھی لیکن یہ کہ ہم جو ہے نا سوس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ لاسٹ پہ جو ہے نا ہم اس میں سوس ایڈ کریں گے. تو کنور کی کیچپ جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں, کنور کا کیچپ یوز کر سکتے ہیں آپ. بٹر میں نے اسے کیا لائٹ سا گرم, براؤن کر لیا اس کو. اور اب اس میں رکھیں گے ہم ایگ رکھ دیا جی ہم نے. اور یہاں پہ میں اس کی میرینیٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی میرینیٹ ہم نے جو ہے نا کس طرح سے کی ہے. لیں گے 2 فلا برگرز, اور اس میں آپ ڈالیں گے, بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے, اس میں کیا چیز ایڈ کریں. اس میں آپ ایڈ کریں, ایگ بھی آ گیا ہمارے پاس ویجیٹیبلز بھی ہیں, فرائیڈ پوٹیٹوز بھی ہیں. اس کے اندر ہم نے ٹماٹر, اس میں ہم ڈالیں گے ایڈم کی چیز سلائس یوز کریں گے جی, ایڈم کا چیز سلائس. اور اس کے بعد ہم اس پر جو ہے وہ ہرا پتا اس کی گارنش کریں گے, ذرا خوبصورت سا اس کو بنائیں گے. کیا بات ہے جی. اب میں اس کی میرینیٹ بھی جو ہے نا بتاؤں گا. تو یہ فل گرم ہوگا, تو اب اس میں سلاد پتا, آئس برگ, آپ جو بھی آئس برگ یوز کرنا ہے, کچھ بھی یوز کرنا ہے وہ کر لے. اور اس کے ساتھ میں یہ ویجیٹیبلز آ جائیں گی. اور پھر افطار ٹیبل پہ روح افزا کے ساتھ بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں جب, اور خاص طور پر گھر میں جب ایسی چیزیں بنتی ہیں نا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ باہر کے فروزن آئٹمز یا اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں, تو بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. روح افزا تو ویسے ہی ہر افطار ٹیبل کے اندر رونق ہے. روح افزا کے بغیر یہ ہماری ویجیٹیبلز تو بہت مزے کی ریڈی ہو گئی ہیں جی. سوری, میرے پاس جو ہے نا دیسی مرغی کا چکن ہے. اچھا جی, دیسی مرغی کا ہم چونکہ نارمل جو ہے نا فارمنگ بناتے ہیں, تو اب ہم جو ہے نا اس طرح کا ہیمبر یا گھر میں ویور کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو کریں گے ہم جو ہے نا ہیم
चैम्बर। करेंगे जी इसको, ये देखिए जी, इससे जो है ना आपका उसको मार के उसको चिपटी सी बना देंगे। Yes, ठीक हो गया जी। ये हम इस तरह करके इसको गार्निश करेंगे। अच्छा, ये स्टेक रेडी हो रहा है ये जी मैंने सिर्फ हमारे दिखाने के लिए कि मेरे पास पहले से मौजूद है। तो 1 ठीक केजी है। के अंदर मैंने गार्लिक, अदरक लहसन की पेस्ट, सॉल्ट और सिरका इसमें डिप सिरका, करके रखा हुआ ये था। सारे डिप करके रखा हुआ था। और अब मैं स्टेन करने के बाद फिर मैं इसमें लगाऊंगा अदरक लहसन की पेस्ट 1 टीस्पून ठीक है। और ब्लैक और नमक व्हाइट और सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 कम ही टीस्पून। रखेंगे इसमें। ठीक हो गया और जी। ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। और उसके बाद इसमें आप जो है ना क्रश चिली का यूज कर सकते हैं, जो आपको हमारे पसंद neighbors- है, जो आपको पसंद है वो चिलीज आप इसमें यूज कर सकते सोया हैं। सॉस का थोड़ा सा 2 टीस्पून जो है ना वो ऐड कर सोया दीजिए। सॉस भी ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और रख देंगे रेस्ट, इसे रखेंगे रेस्ट देंगे है। मैक्सिमम आधा घंटा। और इस तरह से मैंने मैरिनेट करके अपने के लिए ऐसे पहले चिक से और फिर ऐसे बना स्टेक चुका आपने हूं। रेडी किया, उसको हल्का सा फिर आपने पैन में फ्राई कर लेना है। Yes. आपका यहाँ पे स्टेक भी रेडी है, बर्गर भी रेडी है, वेजिटेबल्स भी रेडी हैं और यहाँ पर पास्ता की सॉस जो है वो रेडी हो रही है। जैसे ये बन जाएगी इसके अंदर अल्फ्रेडो पास्ता ऐड कर देंगे और आपको पता है कि हमारे मजेदार किस्म की लजीज किस्म की इफ्तार तैयार हो जाएगी, जिसको हम रूह अफ़ज़ा के साथ या कोक के साथ, जिसके साथ आपका दिल करे, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और अभी तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो मतलब सही इंग्लिश किस्म की इफ्तार हमारी होने वाली है अच्छा जी। जी, अब जो है ना हमारा स्टेक जो है ना वो बनने जा रही है। सॉस है। हमारी तैयार हो चुकी है। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तो स्टेक ये हमारी वेजी जो है ना पहले हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसे करेंगे गरम। ठीक है जी, ये हमारा सॉस रेडी हो चुकी है और स्टेक हमारा अब रेडी हो रहा है। सॉस जो है ना हमारी थिक हो चुकी है। ठीक हो चुकी है, अभी थिक हो थोड़ी चुकी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसकी ये बड़ी मुकम्मल- मजे की चीज है कि हमारे व्यूअर्स जो है ना 3 कैटेगरी के अंदर इसको बना सकते हैं। एक ही सॉस के अंदर आप एक ही बाजार सॉस से बनाने का तरीका बर्गर बस लेके आपको आ आते जाए। हैं। ले जी, बर्गर हमारी लेके स्टेक आते हैं। रेडी हो गई है और उसके ऊपर हम लेयर देंगे जी। इसके साथ हम ये देखें, ये हमारी स्टेक आ गई, साथ में वेजीज आ गई हैं और इसके ऊपर हमारी स्टेक के इसमें ऊपर सॉस आएगी। सॉस आ जाएगी जी। आप इसमें जैलोपिन ऐड कर सकते हैं, जैलोपिनोज मशरूम ऐड करें, जो आपका दिल करे। अरे वाह, मजेदार किस्म का ये तो पूरा स्टेक रेडी हो गया। यस। और सोते किसी भी वेजी के बाहर होटल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी रेस्टोरेंट में नहीं है, आप घर में इतनी लजीज किस्म की ये डिश इस टाइम लग रही है ना। आज तो इफ्तार में बहुत मजा आने वाला है जी। हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपने घर में रहते हुए अपनी चीजें जो है वो तैयार करनी है। तो जी ये भी ठीक यहाँ है जी, पे अब बनाने जा हमने रहा जाना हूँ। है ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद जो है वो गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू होगी और मजेदार आप भी इफ्तार की तैयारी कीजिए। हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से रमजान अल कबीर ये खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में। और बड़ी मज़ेदार किस्म के खाने भी बन रहे हैं। उलमा इकराम के साथ भी हमारा बहुत ही एक अच्छा जो गुफ्तगू रही है और आपने भी हमारे साथ ही रहना है क्योंकि इफ्तार तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब कुछ मजीद नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और उनका मैं बताऊंगी कि खास तौर पर बच्चे, हर माँ बाप के ये फोकस होता है कि इनको अच्छी तालीम दी जाए, अच्छी तरबियत दी जाए, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप तालीम के साथ तरबियत को, ये दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। आप किसी को बहुत अच्छी भी तालीम दे दें, तरबियत ना हो तो वो किसी काम की नहीं है। तो हमारे साथ जो माहिर तालीम है अंबर उमर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहते हैं। इनसे कुछ डिस्कशन करेंगे और फिर हमारे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट है हमारे, आपने उनको जरूर ड्रामाज में देखा होगा, कभी सीरियस एक्टिंग कर रहे हैं, कभी वो बहुत फनी किस्म की एक्टिंग कर रहे हैं और फिर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए भी वो नॉमिनेट हुए हैं। तो हमारे साथ शाहजहां राना साहब हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। और आप दोनों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीटीवी पे जो ड्रामास होते हैं वहाँ पर कुछ डिफरेंट होता है और वहाँ से बंदा कुछ लर्न भी करता है। बड़ा मजा आता है सर काम करके। और जब हम प्राइवेट प्रोडक्शन में काम करते हैं और पाकिस्तान टेलीविजन में जब काम करते हैं तो एक जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा। एक तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाती है, ठीक फ्री है। कैमरा वर्क होता है वहाँ पे, और जब प्राइवेट प्रोडक्शन में काम करते हैं तो सिंगल कैमरा सिंगल कैमरा के साथ। सो दैट्स व्हाई आप सिंगल कैमरा ही आपका सोलो कर रहे हैं, सिंगल कैमरा आपका मास्टर कर रहा है, तो वो एक टाइम आपका जो टाइम टेकिंग है। लाइक पीटीवी में ऐसा लगता है जैसे लाइक हम आप घर का काम कर रहे हैं, 9 to 5 वाला काम, अरे वाह। घर में जाके रात के टाइम डिनर अपनी फैमिली के साथ हम लोग कर रहे अच्छा। हैं। सो दैट्स व्हाई
I would love to work with Pakistan television, but یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مہربانی کی مجھ پہ. جیسے ابھی ہماری کمپیئر نے ذکر کیا میڈم نے کہ ٹویٹس نامینیٹڈ بھی رہا ہوں میں بیسٹ ایکٹر ریجنل. تو بہت اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اتنے چھوٹے سے عرصے میں یہ ٹیگ لگ جانا بھی. ایوارڈ ملنا نہ ملنا دیٹ از اندر ایشو, بٹ یہ ہے کہ میرے لیے نامینیٹ ہو جانا, ہمارے لیے نامینیٹ ہو جانا ہی بہت بڑی بات تھی. بالکل. اور پی ٹی وی ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت ویسے بھی رکھتا ہے, تو کتنے عرصے سے منسلک ہیں, کب آغاز ہوا؟ میں جی ماشاءاللہ سے 12 سال سے منسلک ہوں اس سے کام سے. سو آن آف چلتا رہتا ہے میرا سین, کیونکہ جب سے وہ ایک دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی نا کہ بیہائنڈ دی شوبز بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. سو دیٹس وائی میں اپنے بزنس کو اسٹیبلش بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہوں. سو اس وجہ سے میرا جو کام ہے وہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ کم دکھائی دیتا ہے. آف اینڈ آن, لیکن پھر بھی اپنی پریزنس تو آپ نے شو کرنی ہوتی ہے نا. وہ کہیں نہ کہیں وہ ایک کریز یا جسے کہنا چاہیے ایک پیشن وہ تو رہتا ہے. اور ویسے بھی یو آر سیئنگ کہ پی ٹی وی از یور سیکنڈ ہوم. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اور پرائیویٹ پروڈکشن میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں؟ جی پرائیویٹ پروڈکشن میں آج کل ابھی بہت عرصے کے بعد میں نے ایک سیریل سائن کیا ہے جس کا نام ہے کائنات, اور وہ ایک نجی چینل کے لیے بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے ماشاءاللہ بہت سینئر اداکار بھی اس میں ہیں جو کہ میرے ساتھ ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کراچی, لاہور, اسلام آباد ان سینٹرز میں کام کر کے میں نے اب بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا, کیا ڈفرنس ہے کراچی کی مارکیٹ میں, کیونکہ وہاں پر شوبز اور میڈیا سارا, اب جیسے جرنلزم ہے نا وہ لاہور میں زیادہ ہے یا اسلام آباد میں زیادہ ہے, لیکن شوبز سارا کراچی میں ہے. سو کیا ڈفرنس کیا ہے وہاں کے لوگ اور لاہوری تو نواب لوگ ہوتے ہیں, 2 بجے تک تو اٹھتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, پتہ نہیں شاید لاہوری ہمارے جتنے بھی پروڈیوسر ڈائریکٹرز دوست حباب ہیں میرے, وہ ناراض نہ ہو جائیں اس چیز. کراچی میں بہت پروفیشنلزم ہے, بہت پروفیشنلزم. وہاں پہ آپ کے ساتھ بڑے پروفیشنل وے کے ساتھ چلتے ہیں, اس میں کسی قسم کا اندر وے آپ کو نہیں بتاتے, ہڈن وے جس طریقے سے یہاں پہ ایکسپیریمنٹل لوگ بہت آتے ہیں کام کرنے کے لیے, جن کی کوئی زمین بکی ہے اور وہ آ کے ڈرامہ میں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ان کو ہاؤ نو اٹ پتہ ہی نہیں ہے ڈرامہ ہوتا کیا ہے. وہاں پہ ڈرامہ پڑھ کے کیا جا رہا ہے کام, اور جو پڑھ کر کام کرتا ہے نا اس کو ڈیفینیٹلی کام کا بہت مزہ آتا ہے. ایک تو ریسپیکٹڈلی آپ کا کام بڑا اچھا ہو رہا ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جس پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں وہ کسی اچھے چینل پر ہی چلنا ہے. یہاں پر جب آپ کام کرتے ہیں نا تو یو نیور نو کہ کل کیا ہو جائے, پتہ نہیں چلنا بھی ہے کہ نہیں چلنا, اور ڈبہ میں بند نہ ہو جائے. تو اس لیے ہم یہاں پہ کام جتنا بھی کر رہے ہیں رسکی, بٹ میں کام یہاں پہ مزہ نہیں ہے کام کا, میں معذرت کے ساتھ اف یو ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ مارکیٹ بہت چھوٹی سی ہے. آپ کی بات میں بڑی کرتا ہوں اور اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ آپ نے بھی جیسے کہا کہ کرنٹ افیئر یہاں پہ اچھا ہے, شوبز یہاں پہ ویک ہے, بہت ویک ہے. تو بس دعا ہے کہ اللہ کرے وہ کراچی بھی ہمارے پاکستان کا حصہ ہے, بالکل اسی طرح کا کام دوبارہ یہاں پہ شروع ہو اور ہم دوبارہ اسی طرح سے آباد ہوں. پہلے ہب تو یہی تھا نا, یہیں پر اتنے بڑے ڈراماز اور چینلز اسٹوڈیوز یہاں پر تھے, لیکن اب رونق یہاں پر, اب ہمارے اسٹوڈیوز بھی ویران پڑے ہوئے. یقین کیجئے آپ, میرا پچھلے دنوں جانے کا اتفاق ہوا ایک کمرشل کے حوالے سے, تو ہمارا سیٹ وہاں پہ لگا ہوا تھا اور ہم نے اس اسٹوڈیو میں بڑی رونقیں دیکھی ہوئی ہیں. یقین کیجئے جب یہ پرائیویٹ چینلز بنے تو بہت سارے سے لوگوں نے وہاں پہ سیٹس وغیرہ لگائے ہوتے تھے. ہم ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ پہ کام کرنے کے لیے بڑی آسانی سے وہاں پہ چلے جاتے تھے. اب وہاں پہ گودام بن گئے ہیں. اب دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے کہ یار انٹرٹینمنٹ ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے لاہور سے. اچھا ویسے بھی نا, جس طرح آپ نے بات کی زمینیں بک جائیں تو پروڈکشن میں آ جاتے ہیں, تو یہ ایک بزنس بھی بن چکا ہے, اور لاہور میں شاید یہ زیادہ اس طرح سے دیکھا جاتا ہے, اور کراچی میں ذرا ڈفرینٹ معاملہ, وہاں پوری انڈسٹری ہے. سر کراچی میں بڑا تجربہ لے کے کام کرتے ہیں لوگ, یقین کیجئے. وہاں کی ٹیکنگ ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ آپ کو کیمرہ مین بھی ریسپیکٹ دیتا ہے. یہاں پہ کیمرہ مینس عجیب سے کام معاملات کر رہے ہوتے ہیں. یقین کیجئے ہمارے حوالے سے بات کر میں نے, یقین کریں ایسے ایسے نشیب و فراز یہاں پہ دیکھے ہیں کہ بڑی بڑی رونق دیکھی ہے ہم لوگوں نے, بٹ اب جب نہیں ہوتا نا کام تو دکھ ہوتا ہے. ایک نعرہ ہم لگائیں گے, ہمارے تینوں کیمرہ مین جیسا اس کا نعرے کا جواب دیں گے. زبردستی. امبر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے تعلیم ہیں, کیا کہیں گی خاص طور پر آج کے دور میں جو سکولز کا کلچر ہے, ایجوکیشن کا ہمارا جو کلچر ہے, جو اسلامی تعلیمات ہیں اس سے ہم بڑا دور ہیں. جس طرح فضا نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ تعلیم الگ ہے, تربیت الگ ہے, دونوں کا ہونا بڑا ضروری ہے, لیکن اسلامی تعلیمات کا ہونا تو سب سے زیادہ ضروری ہے. کیا دیکھتی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. اور اگر میں آپ سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ جو ہمارے 2020 میں جو سنگل نیشنل کریکولم آیا تھا,
وہ حکومت کی طرف سے بہت اچھا انیشیٹو تھا کہ جو ہمارے جو کریکولم ہے اس کے اندر اسلامیات کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو انوالو کیا جائے، ایون کہ پورے قرآن پاک کو، اس کے ترجمے کو، حدیث پاک کو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیا گیا. لیکن پرابلم پتہ کیا آ رہی ہے، اس کی ایگزیکیوشن صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ سکولز میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، ایون کالجز میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اس کا ہمیں پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جب ہم جن الفا یا جن زی میں جو رویے ہیں بچوں کے اور جو سوسائٹی میں چینج نہیں آ پا رہا، ہم جب دیکھتے ہیں ارد گرد جو ہے وہ ہر وقت نیگیٹیوٹی آپ کو نظر آئے گی. تو وہ کیوں ہے کہ ہماری جو ہم صرف تعلیم دے رہے، ہم تربیت نہیں دے رہے. ہماری ایجوکیشن میں جو ہے وہ اس طرح سے ہمارا جو کریکولم ڈیزائن ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کے ساتھ قریب ہونا ہے، ہمیں دین کے بارے میں جاننا ہے. اچھا، سکولز کا کلچر اس طرح سے بھی بدل گیا ہے کہ آج کے جو بچے ہیں وہ سنتے بھی نہیں ہیں اساتذہ کی اس طرح سے، جس طرح ہم لوگ ادب کرتے تھے، لحاظ رکھتے تھے اساتذہ کا، آج کے دور میں وہ بڑا اس کی کمی دیکھی جاتی ہے. یہ بھی ایک سب سے پہلے تو ٹیچرز کو بتائیں ہمارے ہیروز کون ہے، وہ بھی کہیں گے جسٹن بیبر ہیرو ہے تو پھر وہی کہیں گے. مولا علی کی بات کریں، حضرت عمر فاروق کی بات کریں. یہ کریکولم میں ہماری کمی ہے نا کہ دین کا ہم نے دین سے کنیکشن بنایا ہی نہیں بچوں کا. ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ جو اخلاقیات ہیں وہ کتنی ضروری ہیں. تعلیم تو جو ہے وہ ہم لے لیں گے، دیکھیں تعلیم، اور اگر ہم خالی تعلیم حاصل کریں نا تو وہ آپ کو کیا سکھائے گی، اینڈ دا اینڈ آپ کو پیسہ ارن کرنا سکھا دے گی. آپ کو اسکل سکھانے کے بعد آپ پیسہ ارن کر لیں گے، لیکن کیا، ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ فادر، ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ ڈاٹر، ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ گرل اینڈ بوائے اینڈ مین اینڈ وومن، کیسے بننا ہے آپ نے، وہ بالکل آپ کی جو ہے دین ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے طرز زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ سارا دین سکھاتا ہے ہمیں. بالکل، سب سے ضروری تو اخلاقیات ہے نا جی، کہ اخلاقیات کیا ہونے چاہیے، آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اسپرچل گروتھ جو ہے وہ ہماری دین ہی ہمیں بتائے گی کہ ہم نے کیسے اسپرچل گروتھ کرنی ہے. یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس طرح صاحبہ، کیا آپ کو وجہ لگ رہی ہے؟ آپ جس طرح آپ نے بھی کہا ایگزیکیوشن نہیں ہو پا رہی، کیوں نہیں ہو پا رہی؟ سب یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں سب کو پتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں نا وہ پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہیں. دیکھیں انگلش کے لیے انگلش کی ٹیچر ہائی کر لی جاتی ہے، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. سائنس کی ٹیچر ہے وہ ہائی کی جاتی ہے، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو وائی ناٹ کہ اسلامیات پڑھانے کے لیے ہمیں پراپر ایک ٹرین ٹیچر کیوں نہیں دیا جاتا، ٹرین کیوں نہیں کیا جاتا، ان کی ٹریننگ کیوں ہی نہیں کی جاتی تاکہ وہ ایک رول ماڈل کی طرح بچوں کو گائیڈ کریں. دیکھیں رول ماڈلنگ بہت ضروری ہے. آپ فار ایگزامپل ہم بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، اور اگر آپ گھر میں نماز نہیں پڑھیں، گھر کا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں کہ بچے اس کو فالو کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. کہ رول ماڈلنگ بہت ضروری ہے. اسی طرح ٹیچر کی رول ماڈلنگ بہت ضروری ہے. تو ہمیں ایسا انسپائرنگ ٹیچر چاہیے جو بچوں کو انسپائر کرے، جو رول ماڈل بن کے دکھائے. ایسی ایکٹیویٹیز جب میں اپنا کلیئر کر رہی تھی تو میٹرک میں اسلامیات کی بک میں سورہ زاب اور سورہ انفال کو اردو ترجمے سے پڑھاتے تھے. ایک ایک ورڈ ہوتا تھا، نیچے پورے لائن ترجمہ ہوتے تھے سارے. ٹھیک ہے. اب میرے لیے اس کو یاد کرنا اتنا مشکل ہوتا تھا، وہ ایک اتنا بڑا میرے لیے باقی سب سبجیکٹس چیلنج ہے، بیکاز عربی ہماری لینگویج ہے ہی نہیں. عربی ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہے، نہ پتہ ہے، نہ کچھ. اس کو اس طرز سے پڑھایا نہیں جاتا، اور ٹیچر بھی ڈانٹ کے کہ نہیں آپ نے اس کو حرف با حرف یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر حرف با حرف یاد نہ کیا تو عربی ایک ایسی زبان ہے کہ واو بھی شروع میں لگا دیں یا الف تک لگا دیں تو معنی بدل جاتا ہے. تو بچوں کو اس طریقے سے اس پہ کسی نے توجہ ہی نہیں دی. یہ دیکھیں کہ انگلش سیکنڈ لینگویج ہے، سکھائی جاتی ہے، بچہ سیکھ جاتا ہے، ایگزامپلس کے تھرو سیکھتے ہیں. جی، ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو سیکھتے ہیں، بول کے. اسلامیات اور جو اسلامی ایجوکیشن ہے، اسلامی کی جو تعلیم ہے، وہ کیوں نہیں ہم اس طرح سے کروا رہے؟ ہم کیوں نہیں اس کو سمجھا رہے؟ اپنے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسالے ہیں ہم کیوں نہیں دے رہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں مشکل خود کر دیا ہے، آسان اس کو کرنا ضروری ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. بالکل. تو بیسیکلی ہم نے اخلاق سکھایا ہی نہیں بچوں کو، ہم صرف تعلیم دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور تعلیم نہیں، تربیت کے بغیر تعلیم نامکمل ہے. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک اور بہت پیاری سی گیسٹ ہمارے ساتھ، دعا فاطمہ، اور کیا آواز ہے ان کی. دعا فاطمہ کے ایم، وہ ہمیں سنائیں گی کلام بڑا ہی خوبصورت. آپ کی آواز ہم سن رہے تھے آگے، بہت پیاری ہے. تو دعا کون سا کلام؟ اچھا، یہ دکھنے میں چھوٹی بچی ہیں مگر ان کی جو آواز ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت خوبصورت آواز ہے، اور بہت سارے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اچھا، یہ کے ایم کیا آپ دعا فاطمہ کے ساتھ کے ایم کیا؟ میں کہ میں آپ سے آن ایئر پوچھوں گی. اوہ اچھا اچھا اچھا، تو آپ لیگیسی لے کر چل رہی ہیں. آپ کی آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی لیگیسی کتنی بڑی ہے. کلام جی. رمضان الكبير
ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. پکوڑے اور سموسے آ چکے ہیں. جی جی اب تو رضوان کا پورا فوکس پکوڑے اور سموسے. روز آپ کہتی ہیں اور میں روز پکوڑے نہیں کھاتا. سموسا تو کھاتے ہیں نا. سموسا میں کھاتا ہوں. جیسے میں نے پکوڑوں سے دل اٹھا دیا نا, اب سموسوں سے بھی. دیکھیں اب 8-9 روزے رہ گئے ہیں. جی جی جی. اور اب تو پکوڑے ویسے کھانے چاہیے. یہ ٹھیک ہے, یہ کسی رمضان کے بعد تو ہم کھاتے نہیں ہیں ایبسلیوٹلی. اور یہ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ یہ کسی کو سوٹ بھی کر جاتے ہیں, مطلب کھانا یہ روز کھاتا ہے, لیکن مجال ہے کہ 1 انچ بھی یا 1 کلو بھی اس کا وزن بڑا. نظر اب اس کو نظر نہیں لگانی ہے. میری نظر نہیں لگتی ہے جی. ہمارے ساتھ ننھے منے بھائی, یہ اصل تو افطار کا اس چنک کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیارے پیارے سے بچے آتے ہیں جن کی ہم روزہ کشائی کرتے ہیں, اور ان بچوں کے درمیان ٹیچر آنسا ہے. ٹیچر آنسا سختی نہیں کرنی, آج آپ کی کلاس میں زیادہ بچے آ گئے ہیں. بالکل سخت ٹیچر نہیں ہے جی. ٹیچر آنسا سے ہم کہانی بھی سنیں گے. اچھا ویسے آپ تو چونکہ خود ایکسپرٹ ہیں اور ایجوکیشن, سب سے زیادہ مطلب یہ ایج ہوتی ہے جس میں عید کا بھی مزہ آتا ہے, جس میں روزوں کا بھی مزہ آتا ہے. چڑی روزے بھی رکھتے ہیں بچے. مگر میری کلاس میں بچے آتے ہیں نا چھوٹے, ٹیچر آج میرا روزہ ہے, تو پتا چل رہا ہوتا ہے ٹیچر لنچ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور روزہ کھل بھی رہا ہے اور روزہ ہو بھی رہا ہے. اور عید کی تیاریاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی ایکسائٹمنٹ زیادہ چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے اور بچیوں کی زیادہ ہوتی ہیں. جو بچیوں کی اصل میں بچیوں گرلز کی تو ہوتی ہے, گرلز کی جو ہے وہ شاپنگ اور میچنگ, جوتے کپڑے اور پھر پونیاں اور بڑی چیزیں. تو شاہجہاں رانا ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ اپنے بچوں کی شاپنگ خود کرتے ہیں یا وائف پہ ڈالا ہوا ہے, کون کرتا ہے؟ نہیں میں خود کرتا ہوں. اچھا خود ہی کرتے ہیں. جی جی. تو رونق تو بچوں سے ہی ہوتی ہے. بالکل الحمدللہ. اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ واقعی عید جو تھی اس ایج میں ہی مزہ آتا تھا. سب سے عید کارڈ لینے, زبردستی بھی عیدی لینا, عید کارڈ لینے اور پھرنا, خوب پھرنا, اور جو عید ملنی اس کو اچھی طرح 3 دن میں ختم کر کے. بالکل. تو وہ واقعی آج وہ وقت یاد آتا ہے. میں ختم نہیں کرتی تھی, میں تو سیو کر کے رکھتی ہوں. ابھی بھی میری عادت ہے کہ جو بھی پیسے ملتے ہیں نا اس کو میں نے سیو کرنا. ایون کہ بچوں کی جو عیدی ملتی ہے وہ بھی آپ رکھ لیتی ہیں. یہ کامن پریکٹس ہے گھروں کے اندر. جب جہاں جس فیملی ممبر سے کوئی جو سال میں ایک بار ملتا ہے وہ تھوڑے پیسے زیادہ دے ہی دے, تو یہ دیکھیں گے پروڈکٹیو وے میں یوز کرتی ہوں نا. بچوں کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے کی بات ہے, ایک دن کو. اچھا ویسے یہ جو ریزن ہے نا, یہ بھی کامن ریزن ہے کہ بچوں کی ضرورت کے لیے ہم کوئی کپڑے لے لیتے ہیں. منی ویسٹ نہیں کرنی چاہیے. نہیں, بچوں کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے, بچوں کی تو ضرورتیں نکلتی رہتی ہیں, وہ پوری ہوتی. مائیں کیا کریں پھر؟ مائیں کچھ بھی نہ کریں, ہم بچوں کو کریں گے تو بچوں کے لیے لے کے دیں گے. ویسے یہ گھر کی کامن پریکٹس ہوتی ہے. ہمارے جو مشرقی اور یہ پاکستانی گھر ہوتے ہیں نا, ان میں مائیں ایسے ہی کرتی ہیں. بالکل. اچھا شاہجہاں صاحب آپ بتائیے عید کیسے گزرتی ہے اور بچے کتنے ہیں, کیا عمر ہے ان کی؟ الحمدللہ جی میرے 3 بچے ہیں اور پہلے جو ہے وہ ٹوئنس ہیں. اچھا جی جی الحمدللہ. اور جو چھوٹو ہے وہ ماشاءاللہ سے 5 ایئرس کا ہے. اور اللہ کا شکر ہے وہ ماشاءاللہ اپنے اسکول گوئنگ ہے اس وقت. ابھی روزے رکھ رہے ہیں جو بڑے والے؟ جی جی بڑے والے روزے رکھ رہے ہیں اور اسکول بھی جا رہے ہیں. نہیں سچ والے روزے, بڑا پیشن ان میں سر. اور بچوں میں بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ انرجی کو آپ میچ نہیں کر سکتے. وہ کھیل کود بھی رہے ہیں, اسکول بھی جا رہے ہیں, بالکل ایسے اسکول بھی جا رہے ہیں. آج کل ایگزامس چل رہے ہیں, پری موک کے, اور وہ روزے نہیں چھوڑتے, روزے بھی نہیں چھوڑ رہے. اور اچھی بات ہے, یہ جذبہ ہونا بھی چاہیے, جذبہ ہونا بھی چاہیے. ٹیچر آنسا ہمارے درمیان موجود ہیں. ٹیچر آنسا آپ بتائیں, آپ کی کلاس میں سارے بچے آ گئے ہیں ماشاءاللہ. آج تو رونق لگ گئی ہے, کل کی کسر بھی ہم نے پوری کر دی ہے. یہ بتائیں آج کی سٹوری کیا ہے؟ جی آج ہمدرد نونہال سے بچوں کے لیے بہت دلچسپ قصہ میں لے کر آئی ہوں. سب سنو گے؟ میں بھی ایکسائٹڈ ہو گئی ہوں. اچھا آج میں آپ کو ایک چھوٹے سے بچے کی کہانی سنا رہی ہوں, بالکل آپ جیسا تھا. آپ لوگ آج اسکول گئے تھے نا, وہ بچہ صبح سویرے اٹھا تو اٹھتے ہی وہ رونے لگ گیا. پتہ ہے کیوں؟ اس کو نہ تو اپنی ٹائی مل رہی تھی, نہ اپنا بیج مل رہا تھا, نہ ہی اس کو اپنے ساکس مل رہے تھے, جوتے بھی پتہ نہیں کہاں اس نے اتار کے رکھ دیے تھے, یونیفارم بھی نہیں نظر آ رہا تھا, اور اس کے بیگ میں کوئی کتابیں بھی نہیں تھی اور نہ ہی نوٹ بکس تھی. وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے اپنی امی کو آ کے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ میری جلدی جلدی ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے مجھے دے, مجھے اسکول سے دیر ہو رہی ہے. اگر میں دیر سے جاؤں گا تو میری ٹیچرز مجھ سے ناراض ہوں گی, مجھے ڈانٹیں گی. تو اس کی ماما نے کہا کہ آج تو آپ ساری چیزیں خود اکٹھی کریں گے اور میں آپ کی بالکل بھی ہیلپ نہیں کروں گی. میں ہر روز آپ کی چیزوں کو جگہ جگہ سے اٹھاتی ہوں اور اس کو بیگ میں بھی ڈالتی ہوں اور آپ کی تمام چیزیں جو ہیں ان کو اس کی جگہ پہ بھی رکھتی ہوں. اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا
اور اس نے اپنی ماما سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کروں گا, بس آج کے دن مجھے میری چیزیں تلاش کر دیں. تو اس کی امی نے کہا کہ آپ نے آئندہ سے کیا کرنا ہے, آنا ہے اسکول سے, تو جہاں پہ میں نے جگہ بنائی ہے یونیفارم رکھنے کی, آپ نے کیا کرنا ہے, یونیفارم وہاں پہ رکھنا ہے. جو جگہ جوتے رکھنے کی ہے وہاں پر جوتے رکھنے ہیں, اور اپنا ہوم ورک کرنے کے بعد اپنے بیگ میں اپنی تمام چیزیں خود مکمل کرنی ہے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کی خود حفاظت بھی کریں اور ان کو محفوظ بھی رکھیں. اسی طرح سے جب ہم اپنے گھر میں ہیں تو ہمارے گھر کی چیزیں بھی ہماری ذمہ داری ہیں, ہم ان چیزوں کی بھی حفاظت کریں. کبھی بھی کوئی بھی چیز, جیسے کچن میں ہم لوگوں نے پانی پیا گلاس میں, تو ماما نے تو بہت اچھے طریقے سے سیٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں نا گلاس, تو ہم کیا کرتے ہیں, وہاں سے گلاس میں پانی پیا اور جہاں دل چاہا وہاں پہ رکھ دیا یا توڑ دیا. ہمیں واپس اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم کیا بن جائیں گے, ایک ذمہ دار انسان بن جائیں گے. جب بھی کمرے سے باہر نکلیں گے تو لائٹس بھی آف کریں گے اور پنکھا بھی بند کر دیں گے, اور جب بھی ہم اپنے کمرے سے باہر نکلیں گے تو اپنے سارے جو کھلونے ہیں ان کو بھی ان کی جگہ پہ رکھ دیں گے. تو اس طرح ہمارا کمرہ بھی صاف ہوگا, ہمارا گھر بھی صاف رہے گا, اور ماما بھی ہم پر خوش ہوں گی, اور ماما ہمیں ڈانٹیں گی نہیں کسی بھی بات پہ. جب ہم بڑے ہوں گے, جس میں آپ بچوں کو ذمہ داری کا احساس جب ڈالتے ہیں, یہی ذمہ دار بچہ پھر ذمہ دار شہری بن جاتا ہے. اسٹوری ٹیلنگ از دا بیسٹ وے ٹو لرن تھنگس. ایگزیکٹلی, اور بچے سب سے زیادہ جب ہم بلوم ٹیکسونومی کی بات کریں تو اس میں 3 جو ایریاز ہیں جس کو ہم لو آرڈر تھنکنگ کہتے ہیں, اس میں سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہے. اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی آپ امپلیمنٹیشن تک لے کے جاتے ہیں بچے کو. تو یہ سب سے اچھی ایج ہے کہ بچے کی لو آرڈر تھنکنگ کے اوپر کام. ویری گڈ. اور تبھی تو ہم ٹیچر آنسا آپ کو لے کر آئے ہیں, اسی وجہ سے تو لے کر آئے کہ بچوں کو گروم کرنا. دعا بیٹھی, دعا آپ کو اسٹوری کا مزہ آیا؟ آپ نے بھی اسٹوری سنی ہے, اتنی پیاری آواز ہے آپ کی, اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے پکے راگ دعا نے لگائے ہیں, بہت خوبصورت دعا نے کلام بھی پڑھا ہے. ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, ڈائٹ کیا رہتی ہے آپ کی؟ سموسے پکوڑے صحیح اس کی طرح ہی کھاتے ہیں؟ بالکل سب کچھ کھاتے ہیں الحمدللہ. اچھا, اچھی بات ہے, کانشیس نہیں ہے نا, ہم کیا کریں, پھر بھی سمارٹ رہتے ہیں. یہ دیکھیں, ہم لوگ روک کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کچھ کھانا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, اور پانی بھی آئل کی طرح لگتا ہے. آپ سوچتے زیادہ ہیں, سوچنا بھی نہیں چاہیے. بات ٹھیک کر رہے ہیں, سوچتے زیادہ ہیں کہیں فیٹ نہ ہو جائے. اب جتنا کانشیس ہوں گے اتنا نقصان ہوتا ہے. چلیں آج آپ پکوڑے کھائیے گا, دیکھیے گا کچھ پھر دیکھ لیتے. نہیں, ایک پکوڑا کھانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ تو آپ ڈیلی کھاتے. ہم رمضان کے علاوہ تو اتنا سموسہ پکوڑا کھاتے نہیں ہیں, لیکن رمضان میں تھرو آؤٹ ہماری روٹین ایسے بنی ہوتی ہے کہ روزے فرض ہیں تو سموسے پکوڑے بھی فرض ہیں. مطلب یہ اس سے بہتر ہے آپ کے پاس فروٹ چاٹ ہے, چنا چاٹ ہے, ہیلدی کھائیں. ہاں, ہیلدی کھائیں. ہم سمجھا کے تھک گئے. روزہ یہ نہیں کہتا آپ نے تلی ہوئی چیزیں کھانی ہیں, لیکن کبھی کبھی کھا سکتے ہیں, منع بھی تو نہیں کرتا روزہ. آپ کھائیں. میں تو ڈیپینڈ کروں گا کہ جو منع بھی نہیں کرتا. تو پھر کیسے مطلب اتنی فٹنس وغیرہ کا کیسے خیال رکھتے ہیں اگر آپ نے اسکرین پر بھی آنا, بیکاز اسکرین والے لوگوں کو تو بڑا فٹ رہنا پڑتا ہے. دیکھیں, زندگی میں نا اپنے آپ کو یہ سوچا ہوا ہے کہ آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو مشقت میں ضرور ڈالنا ہے. واک ضرور کرتا ہوں میں الحمدللہ, رات کے ٹائم واک ضرور میں کرتا ہوں. تو واک جس دن نہیں ہوتی اس دن تو یقین کیجئے وہ اسٹریس سا ہوتا ہے اور کافی زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے, عادت پڑ چکی ہے اس چیز کی. اور جب سے یہ ٹیلی فون جب سے آئے ہیں اینڈرائڈ اور یہ وہ سب چیزیں, واک اور آسان ہو گئی ہے. وہ نہیں, وہ چیزیں جب دیکھتا ہوں نا ولاگز میں, کھانے ڈھابے اور وہ تھڑوں پہ کھانے جو مل رہے ہیں, یقین کیجئے وہ دل کرتا ہے یار کہ ایسی کریونگ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار سحری کے ٹائم میں تو وہاں پر رونق. اور یہ جو فوڈ ولاگرز ہیں وہ جس طرح سے بناتے ہیں پھر آپ کو جانا پڑ جاتا ہے. آپ یقین کیجئے باہر جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے گھروں پہ کھانا نہیں پکتا, آج کل سحریاں نہیں بنتی. بالکل, اتنا رش ہوتا ہے اور آپ کو پہلے بکنگز کروانی پڑتی. جی بالکل. تو پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ یار لوگ افطاریاں صرف کر لیتے تھے مل ملا کے, تو سحریوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے باقاعدہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یوزلی پتہ ہے کیا, ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. لاہوریوں کے پاس صرف کھانا انٹرٹینمنٹ, دیٹس اٹ. اور سیریسلی مطلب اور کوئی انٹرٹینمنٹ ضرور کرنا ہے. ہماری ایک بسنت تھی, وہ بھی انہوں نے بند کر چھوڑی ہے گورنمنٹ نے. تو اب ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ہمارے پاس فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, چلو باہر چلیں اور چل کریں, چل میں کیا کھانا کھا کے آ جائیں. ہماری سب سے بڑی ایکٹیویٹی یہی ہے. دیکھیں نا, اب موبائل فون کا دور ہے, سب اکٹھے بیٹھے بھی ہوں تو موبائل فون استعمال کرتے ہیں, تو ایک کھانے کے ٹیبل پہ سب لوگ اکٹھے پھر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گیٹ ٹوگیدر بھی اگر باہر ہوتا ہے نا, تو سب بیٹھے ہوں گے
فون جی موبائل فون یوز استعمال ہو رہا ہے ڈسکشن اینڈ وہ بات چیت نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ بھی بہت ہوتا پہلے عید کا بڑا اہتمام ہوتا تھا چاند رات پر عید کارڈ وغیرہ کارڈ ہوتے تھے. آپ جو پوسٹ مین ہوتے تھے ان کو اسپیشلی پیسے دیا کرتے تھے ایکسٹرا کہ یار تو جلدی پہنچا دی. بڑی خوشی ہوتی تھی, بڑی خوشی ہوتی تھی. اور پھر ہم لوگ وہ تصویروں والے کارڈ اکٹھے کیا کرتے تھے, وہ فلم سٹارز کے وہ والے ہوتے تھے. کیا عجیب بچپن, بڑا مزیدار چیز, اب دور بدل گیا. کیا بات ہے, خوبصورت دور تھا. اچھا ان بچوں کو شاید ابھی عید کارڈ کا, میں نے ایک بچوں سے پوچھتی, وہ کہتے ہیں نہیں پتا, یہ ٹرینڈ, یہ ثقافت, یہ کلچر ہمارا ہمیں نہیں ختم کرنا چاہیے. بچوں کو پتا ہے اصل میں یہ نہیں ختم کرنا چاہیے, یہ نہیں ختم کرنا چاہیے. ان بچوں کو صرف فری فائر کا پتا ہوگا, ان بچوں کو صرف پب جیوں کا پتا ہوگا, اس ٹائپ کی چیزوں کا پتا ہوگا, ان کو نہیں پتا ہوگا. بالکل جی, بہت ہی زبردست گفتگو ہوئی, بہت مزہ آیا. شاہجہاں بھائی آپ یہاں پر تشریف لائے, امبر آپ تشریف لائیں, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوں گے, مل کر افطار بھی کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, آپ کہیں مت جائیے گا. رمضان الكبير رمضان الكبير. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان الکبیر یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں روزہ افطار ہو چکا ہے, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اب اعتکاف پہ بیٹھنا تھا وہ اب عصر کی نماز کے بعد یہ اعتکاف میں موجود ہیں, بیٹھے ہیں, دعائیں کر رکھے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. خاص طور پر پاکستان کے لیے دعا کریں, کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے دہشت گردی کی, خاص طور پر کیونکہ اس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اس کی زمین پر پیدا ہونے والا اناج ہم کھا رہے ہیں, اس کی زمین میں برسنے والا جو پانی ہے جو کہ ہم سب کو سیراب کرتا ہے, نہ صرف ہماری فصلیں, کھانے پینے, ہر چیز کو. تو اس ملک کے لیے دعا کریں, اور تاکہ ملک کے اندر جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے اس سے ہماری جان چھوٹے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ میں مسلمانوں کی مدد کی تھی, تو ہمیں اس قابل مسلمان بنا دے کہ اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج زمین پر اتارے. بالکل جی بالکل. اور چونکہ فتح مکہ کی آج ہم نے پروگرام میں بھی بات کی ہے, تو کلوزنگ بھی اسی حوالے سے کریں گے. ناظرین فتح مکہ یہ ایسا عظیم و شان ایک فتح ہے ہمارے دین اسلام کی, ہماری تاریخ کی, کہ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر کعبۃ اللہ کی جو چابیاں ہیں حضور کی خدمت میں پیش کر دی گئیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہوا کیا, فتح کے بعد کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, ہم نے یہ لرن کرنا ہے. ہمارے لیے سبق جو ہے, حضور اتنی عظیم و شان فتح کے بعد جب تقریر فرماتے ہیں تو حضور عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, اور وہاں پر جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کے لیے بھی معافی, جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے بھی معافی, جو کعبۃ اللہ میں ہیں ان کے لیے بھی معافی, اور جنہوں نے ہتھیار ڈال دی ان کے لیے بھی معافی. یعنی وہ لوگ جو بدترین دشمن ہیں, ہندا جیسے بھی, جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, اور وہ حبشی جس نے نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور ان کو شہید کیا, اس کو بھی معاف کر دیا. یعنی اتنے عظیم و شان ظرف کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کے پاس پوری طاقت ہو, پوری پاور ہو, اصل میں معاف تب کرنا کمال ہے, اور اصل میں آپ نے تب ہی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے جب آپ کے پاس کوئی طاقت ہو. تبھی تو آپ کے ظرف کا پتہ لگتا ہے, تبھی تو آپ کی تربیت کا پتہ لگتا ہے. اور ہماری تربیت یہی ہے جو حضور نے کر دیا, جو حضور کی ہمیں زندگی سے سبق ملا, جو حضور نے جس طرح سے ان معاملات کو ڈیل کیا کہ اس طرح کی فتح. اور آج کے دور میں ہم کوئی معمولی سی بھی فتح دیکھتے ہیں, کوئی اگر جیت ہمیں مل جائے یا ہمیں کوئی سیٹ مل جائے, میں یوں کہوں گا, تو ہماری جو آنکھیں ہیں وہ ماتھے پر ہوتی ہیں, اور ہم لوگوں کے لیے مشکلات کا ہی باعث بنتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانی کا باعث نہیں بنتے, اور چن چن کر بدلے لیتے ہیں. میں تو یوں کہوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ, ہم چن چن کے بدلے لیتے ہیں جب ہمارے پاس پاور آ جائے, جہاں موقع مل جائے. مگر جو یاد کر کے ڈھونڈ کے تم نے اس 10 سال پہلے یہ کیا تھا, یہ کہا اور یہ کیا, ایسے نہ کریں. یقین کریں اب یہ اتنا برڈن ساتھ لے کر چل رہے ہیں, برڈن کو چھوڑ دیں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی رضا کے لیے معاف کیا, اس کا اجر آپ مجھے دو, دنیا میں بھی دو, آخرت میں بھی دو. انسان کو نہ معاف کر کے آپ کیا ہی کر لیں گے, کیا کر لیں گے. اور معاف کرنے سے فضا ہمیشہ عزت بڑھتی ہے, کبھی کمی نہیں ہوتی. آپ کا ایک تو کتارسس ہوتا ہے, یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں. تھوڑا سا ظرف بڑا کرے, دل بڑا کر لے, آپ کا بوجھ دل کا ہلکا ہو جائے گا. اتنا برڈن جو ہے وہ نہ لے کے چلے. امید ہے کہ آپ کا جو رمضان ہے بہت اچھے سے گزرا ہوگا. ہمیں آج کی ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے, اور کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے گیسٹ کے ساتھ, کچھ نئے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ, اور اچھی گفتگو کریں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا مل کر یاد کرنے کا اللہ کو, اس کو قبول فرمائے. اور چونکہ فضا میں یہاں پر بتانا بھی چاہتا ہوں اختتام میں کہ کل چونکہ یوم شہادت حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو کل ہم ان کی شان اقدس کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے,
کہ ان کی کیا شان ہے، اصل میں ان کا مقام کیا ہے اور ان کی شہادت کا واقعہ کیا ہے، کیا ہے، سارا اس پر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، لیکن ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو عمران راحت کے خوبصورت آواز اور ان کے کلام کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، سما باندھ دیتے ہیں وہ ٹرانسمیشن میں۔ تو ہم آپ سے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی عمران بھائی۔